الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ پہلے ہم نے نماز کی فضیلت اس حوالے سے گفتگو کی تھی، ابھی ہم نماز کے طریقے کی طرف آتے ہیں جو مختلف احادیث کے اندر آئے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ محمد بن عمر بن عطا بیان کرتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 10 افراد کی جماعت میں یہ کہا، اور ان 10 افراد کی جماعت میں سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ صحابی رسول ابو حمید نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق تم سب سے زیادہ باخبر ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ اللہ کی قسم تم ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تو نہیں ہو، یا ہماری نسبت زیادہ قدیم الصحبت تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو صحابہ نے کہا اچھا پھر بیان کیجئے۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ وہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر ٹھیک طرح سے ٹک جاتی، پھر آپ قرات فرماتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، یعنی کہ رفع یدین کرتے حتیٰ کہ دونوں ہاتھ دونوں کندھوں کے برابر آ جاتے، پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھتے، اعتدال اور سکون کے ساتھ رکوع کرتے، نہ سر کو جھکاتے اور نہ ہی سر کو اوپر اٹھاتے، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر اپنے ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع الیدین کرتے حتیٰ کہ آپ کے دونوں ہاتھ دونوں کندھوں کے برابر آ جاتے، پھر خوب اعتدال اور سکون سے کھڑے ہوتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور زمین کی طرف جھکتے، اور سجدے میں اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے، پھر اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑ لیتے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے، اور سجدے میں اپنے پاؤں کی انگلیوں کو کھول لیتے، یعنی اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ موڑ لیتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آتی، پھر دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے، پھر جب 2 رکعتوں سے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یعنی رفع الیدین کرتے ہوئے اٹھتے حتیٰ کہ آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے، جیسا کہ نماز کے شروع میں اٹھاتے تھے، پھر بقیہ نماز بھی اسی طرح ادا کرتے حتیٰ کہ جب اس سجدہ میں ہوتے جس میں سلام کہنا ہوتا یعنی آخری تشہد میں، تو اس تشہد میں اپنے پاؤں کو آگے کرتے اور اپنی سرین کے حصے پر بیٹھ جاتے۔ تو ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بتلایا، پھر ان صحابہ کی جماعت نے ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ طریقہ سن کر اس کی تصدیق کی، اور ان سب نے یہ کہا کہ تم نے سچ کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے صحیح معنوں میں سنت طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔